بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضری کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو مایہ ناز کام ہے فتاوی رضویہ، اور یقیناً یہ ایک ایسا علمی ذخیرہ ہے کہ اس سے بہت سارے لوگ علمی فیض حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے بہت سارے تشنگان علم اپنی علمی پیاس کو بجھاتے ہیں، اور جو اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر تحقیقات بیان کی ہیں وہ بھی بڑی نرالی ہیں، بڑی زبردست ہیں اور بڑی اعلیٰ ہیں۔ ایک طرف تو سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے عقیدت رکھنے والے، اور امام اہل سنت سے اگر کوئی اختلاف رکھتا بھی ہے تب بھی وہ فتاوی رضویہ کو اپنی لائبریری کے اندر ضرور رکھتا ہے، اور وہ یہ بات کہتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے کہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا جو یہ کارنامہ ہے یہ بڑا شاندار ہے، اور یہ آپ کی علمیت کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ جہاں پر بہت سارے لوگ فتاوی رضویہ کی اس استناد کا، اس شان کا بیان کر رہے ہوتے ہیں، وہیں پر کچھ لوگ فتاوی رضویہ پر آپ کو اعتراضات کرتے ہوئے بھی ملیں گے۔ بالخصوص اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر علامہ کامران شہزاد صاحب، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ فتاوی رضویہ کے اندر کم و بیش ان کے مطابق 300 غلطیاں موجود ہیں جس کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، اور اپنی ویڈیو کے اندر انہوں نے ان 300 غلطیوں میں سے تقریباً کوئی 6-7 غلطیوں کی نشاندہی بھی کی ہے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ 6-7 غلطیاں ایسی ہیں کہ جو فتاوی رضویہ میں نہیں ہونی چاہیے، اور یہ حوالے غلط ہیں، اور پھر انہوں نے جو اعتراضات وغیرہ کی ہیں وہ ساری باتیں ہیں۔ تو یہ ویڈیو دراصل جو فتاوی رضویہ پر اعتراضات ان کی ویڈیو میں بیان کیے گئے ہیں اس کے جواب پر مشتمل ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ انشاءاللہ آئندہ بھی کچھ ویڈیوز ان کے جوابات کے سلسلے میں عرض کروں گا، کیونکہ انہوں نے جو اعتراضات کیے ہیں میرا اس میں ذہن یہ ہے کہ ایک اعتراض کو لے کر اس پر سحر حاصل گفتگو کر کے پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر ان کے اگلے اعتراض اور پھر اس کو جواب کو ذکر کیا جائے گا۔ یہاں پر میں تمہیداً ہی کچھ باتیں ذکر کروں گا، جن میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کامران صاحب نے یہ اعتراضات کیے تو ان کے اعتراضات کے اندر کچھ فتاوی رضویہ کے حوالے موجود تھے اور کچھ کے حوالے موجود نہیں تھے۔ جن کے حوالے موجود تھے وہ تو بہرحال ہمارے سامنے ہی ہیں، اور جس کے موجود نہیں تھے اس کے بھی ہم نے حوالے تلاش کیے ہیں، سوائے ایک اعتراض کے کہ اس کا حوالہ مجھے نہیں مل سکا تھا فتاوی رضویہ کے اندر، تو پھر میں نے بھی اس کے جواب کو اسکپ کر دیا کیونکہ مجھے بہرحال وہ حوالہ نہیں ملا۔ لیکن جن کے حوالے ملے ہیں انشاءاللہ ان کے جوابات جب میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا تو آپ کو یہ بآسانی معلوم ہو جائے گا کہ بقیہ جس کا حوالہ نہیں ملا وہ، اور باقی اس کے علاوہ جو 300 اعتراضات ہیں ان کی کیا حقیقت ہو سکتی ہے، اور اس کے اندر کتنی اغلاط ہو سکتی ہیں، کتنی غلط فہمیاں ہو سکتی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو انشاءاللہ اس سے معلوم ہو جائیں گی۔ دوسری بات میں یہاں پر بطور خاص ان لوگوں سے عرض کروں گا کہ جو ویڈیو کو رد کرنے کی نیت سے دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ذہن ہی ہے کہ مجھے اس ویڈیو میں بیان کردہ بات کو ہر حال میں رد ہی کرنا ہے، اس کی صحیح بات کو بھی میں نے تسلیم ہی نہیں کرنا، اور مجھے اتفاق کی کوئی صورت پیدا ہی نہیں کرنی ہے ویڈیو کے اندر جو بات بیان ہو رہی ہے اس سے، اور بس ان کا ذہن ہی یہ ہے کہ کوئی ایسی بات اس میں سے مل جائے جس کا میں رد کر سکوں، تو ان کو میں پہلے ہی ذکر کر دوں کہ آپ کے لیے یہ ویڈیو بیان نہیں کی گئی ہے، آپ کے لیے ویڈیو ریکارڈ نہیں کی گئی ہے۔ یہ ویڈیو ان کے لیے ریکارڈ کی گئی ہے جو اس مسئلے کو اور اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت پر جو اعتراضات کیے گئے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، اور اصولوں کی روشنی میں کیا وہ اعتراضات درست ہیں یا نہیں۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے ذکر کی گئی ہے، ان کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو میری گزارش ان احباب سے ہے کہ جو صرف ضد کے لیے، لڑنے کے لیے اور بحث کے لیے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں کہ کمنٹس کے اندر پھر وہ الٹے سیدھے بحث کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ان کے لیے نہیں ہے، وہ اپنا وقت اس کے اوپر ضائع نہ کریں۔ ہاں، جو حق کو تسلیم کرنے کے لیے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتا ہے وہ بہرحال اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کو باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ کامران صاحب نے جو پہلا اعتراض کیا تھا پہلے آپ وہ سنیں، پھر انشاءاللہ میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ اور میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ احمد رضا خان صاحب بڑے عالم دین، لیکن وہ 300 سوالات فتاوی رضویہ سے نکال دیں۔ وہ 300 سوالات جو ہم نے انڈیکیٹ کیے ہوئے تھے وہ اس واضح طور پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ کسی عالم دین کی لکھی بات ہے ہی نہیں۔ جے جائے کہ ہم بولے بہت بڑے عالم دین کی لکھی بات ہے، اس کے اندر تعارضات ہیں، اس کے اندر الٹی سیدھی باتیں ہیں جس کو کوئی بندہ بلا وجہ کا دفاع کرے گا، ایکسیپٹ کوئی نہیں کر سکتا۔ ہم نے وہ 300 الگ بھی کیے اپنے یہاں، جہاں تک سلام دعا تھی پلیٹ فارم تھے ہمارے پاس، ہم نے وہاں پہنچائی بھی، کوشش بھی کی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں کہاں پر بیان کروں، لوگوں کے اندر بیان کروں گا، فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ مجھے بتائیں نا اب یہ فائدہ ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آئے بگائے میرے پاس جو انڈیویجولی کو شخص آتا ہے میں اس کو بتا دیتا ہوں یہ غلطی ہے، اس چیز کو آپ نہ فالو کریں۔ مطلب کوئی ایک مثال ایسی جو آپ نے ایک 10 مثالیں میں آپ کو دے سکتا کوئی بھی ایسی بات کہ جو بالکل واضح ہوں۔ ابھی آپ کے آنے سے پہلے جو یہاں لڑکا بحث کر رہا تھا، من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، جس کا کوئی شیخ نہیں ہے، جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔
یہ کتاب الحدیث کے ذخیروں کے اندر علماء بلکہ پکا جو 100% جھوٹ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام لے کے، نام و نشان تک نہیں ہے اس کا کتب حدیثوں کے اندر۔ لیکن فتاوی رضوی میں ایک جگہ سوال ہو رہا ہے تو انہوں نے حدیث کا ذکر کیا، کہہ رہے ہیں حدیث کی روایت کی جاتی ہے من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان، پھر اس سے استدلال بھی کر رہے ہیں کہ اس روایت کا مصداق یہ لوگ ہیں۔ اب یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، اس کو کوئی بھی تصدیق، یہ اصل میں غلط حوالہ یہ ہوتا ہے اگر میں انڈیکیٹ کروں بھائی یہ حدیث ہے ہی نہیں ہے، کیسے اللہ کے رسول پاک علیہ السلام کا نام لے کر آپ بیان کر، کتب حدیث میں اس کا نام نہیں ہے۔ اچھا پھر ایک اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، کوئی یہ بولے کہ چلو یار ایسا ہو گیا غلطی ہوگی، میں بولوں غلطی نہیں ہوئی، فتاوی رضویہ میں خود ایک دوسری جگہ پر بھی سوال موجود ہے اسی حدیث سے متعلق، انہوں نے کہا یہ کوئی حدیث نہیں ہے اور کتب حدیث میں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، یہ باعث بستامی کا ایک قول ہے۔ اچھا یعنی یہ بات خود دیگر جگہوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، یہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور ایک جگہ سوال میں نے اس میں ذکر کرے کہ حدیث روایت کی جاتی ہے، یہ ہے اصل میں غلط حوالہ، پکڑنا ہے تو یہاں پکڑو۔ تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ڈبل ڈبل ہو گیا؟ یہ ڈبل اس لیے ہو گیا کہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے ہو گیا۔ یہاں پر آپ نے یہ ان کا اعتراض سنا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک مقام پر جو ہے وہ اس حدیث کا رد کیا، یعنی اس مقولے کا رد کیا کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، یہ کوئی حدیث نہیں ہے، اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ حدیث روایت کی جاتی ہے۔ تو اب اس کا کیا جواب ہے، اس کو جاننے سے پہلے میں وہ حوالہ آپ کی خدمت میں ذکر کروں یہ دونوں مقامات کا، جہاں پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس کا رد کیا ہے کہ اس کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں، من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان یہ حدیث نہیں ہے، تو وہ ہے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 21 فتاوی نمبر صفحہ نمبر 479۔ اس میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ زید کہتا ہے اور اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ من لا شیخ لہ فی الدنیا فشیخ لہ شیطان فی الآخرہ، یعنی جس کا شیخ نہیں ہے بیچ دنیا کے پس شیخ ہے واسطے اس کے شیطان بیچ آخرت کے، یعنی قیامت کے روز گروہ شیطان میں شیطان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد آگے سوال تھا کہ اس میں مرشد بنانے کی کیا شرعی حیثیت ہے، اور وہ ایک پوری تفصیل سوال کے اندر پوچھی گئی تھی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جو سوال تھا اس کو بھی ذکر کیا، اور آخر کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ ارشاد فرمایا کہ پہلی حدیث جو زید نے بیان کی کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا نشان نہیں، ہاں قول اولیاء ہے۔ تو یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کلام رسول میں اس کا نشان نہیں ہے، یعنی کسی کتاب کے اندر یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو نہیں ملی، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ہمیں اس کا کوئی نشان کلام رسول میں نہیں ملا، جتنی کتب احادیث ہیں اس میں یہ موجود نہیں ہے۔ لیکن پھر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے ایک اور مقام پر یہ سوال ہوا، فتاوی رضویہ کی جلد 26 صفحہ نمبر 574، اس میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوتا ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئلے میں کہ اگر کوئی مسلمان طریقہ معرفت میں کسی کا مرید نہ ہو تو کیا حشر میں اس کا پیر شیطان ہوگا؟ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ایک حدیث روایت کی جاتی ہے من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان، جس کا کوئی پیر نہیں شیطان اس کا پیر ہے۔ پھر فرمایا کہ اس پورے کے مصداق وہ لوگ ہیں کہ مشائخ کرام کے قائل ہی نہیں، جیسے روافض و وہابیہ و غیر مقلدین، اور پھر آگے اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ مزید تفصیل کو ذکر کیا۔ تو یہاں پہ یہ اعتراض کیا گیا کہ دیکھو اعلیٰ حضرت کی بات میں تضاد ہے، ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کلام رسول میں اس کا کوئی نشان نہیں، دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حدیث روایت کی جاتی ہے، تو یہ ہے غلط حوالہ، اور پھر اس کے اوپر جو اپنا تبصرہ کامران صاحب نے کیا وہ ہے۔ اب اس کے جواب کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بطور تمہید کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر آپ کسی شخصیت کی کسی موقف کے اوپر یا کسی بات کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں تو اس کے جتنے اصول و ضوابط جو بیان کیے گئے ہیں، اس کا جو موقف ہے، وہ جو اپنے اصولوں کی روشنی میں ایک بات کو، ایک موقف کو اختیار کرتا ہے، پہلے آپ کو اس کا سمجھنا ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ اگر اعتراض کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ اس کو پہلے میں ایک ایگزامپل سے سمجھاتا ہوں دنیاوی طور پر۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ یار کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن سے اگر آپ دور رہو تو بھی فتنہ ہے، ان کے قریب بیٹھو تو بھی فتنہ ہے، یعنی اگر آپ ان سے دور رہو گے، ان سے ساتھ رابطے میں نہیں رہو گے تو وہ آپ کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے رہیں گے کہ یہ میرے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، متکبر ہے، یہ ہے وہ ہے، آپ کے بارے میں باتیں کر کے فتنہ پھیلائیں گے۔ ان کے ساتھ بیٹھے ہوگے تو بھی آپ کی شخصیت کو ڈیمیج کرتے رہیں گے۔ تو کچھ لوگ ایسے فتنہ پرور ہوتے ہیں۔ اب یہ ایک مقام پر اس نے جو ہے وہ بات کر دی۔ دوسری بات مقام پر اس نے یہ ذکر کیا کہ یار زید ایسا شخص ہے نا کہ میں اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، میں دور ہی رہتا ہوں اس سے۔ اب تیسرے دن آپ کو یہ شخص جو ہے وہ زید کے ساتھ بیٹھا ہوا نظر آ جائے تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یار دیکھو ایک دن تو ہمیں کہہ رہا تھا کہ زید کے ساتھ بیٹھنا میں پسند نہیں کرتا، میں اس سے دور رہتا ہوں، اور آج یہ زید کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور بڑے
ہنس بول کے اس سے باتیں کر رہا ہے، اس کی تو بات کے اندر ہی وہ نا تضاد ہے۔ تو کچھ لوگ آپ کو ایسے بھی ملیں گے یہ اعتراض کرنے والے، اور کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو یہ کہیں گے کہ یار اس نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ بیٹھو تب بھی فتنہ، جن سے دور رہو تب بھی فتنہ۔ تو ہو سکتا ہے کہ زید ان لوگوں میں سے ہو کہ جن کے ساتھ بیٹھنا ہی اگرچہ پسند نہیں کرتا، لیکن اگر زید سے دور بھاگتا تو ہو سکتا ہے کہ زید جو ہے وہ اس کے لیے دور ہونے کی وجہ سے فتنہ پھیلاتا، تو اب مجبوری میں بیٹھ گئے ہو۔ تو اس کی بات میں تضاد نہیں ہے، در حقیقت یہ اس کی بات کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو یہ زید کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ گمان ہے کہ اگر میں اس سے دور بھاگوں گا اس موقع پر تو یہ میرے لیے فتنہ پیدا کر دے گا، تو پہلی کوشش اس نے ضرور کی ہوگی کہ زید کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اب یہ جو بات میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اس کو بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ آپ جب کسی شخصیت کے قول میں تضاد کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوں، جب آپ کسی کی بات کے بارے میں یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہوں کہ اس نے یہ بات غلط بیان کی ہے، اس کے قول کے اندر تضاد ہے، یہ اس کی غلطی ہے، تو آپ کو پہلے اس کی پوری شخصیت کو سمجھنا ہوگا، پہلے اس کے پورے اصول کو سمجھنا ہوگا، پورے ضوابط کو سمجھنا ہوگا۔ یہی بات ہم اس مقام پر کہیں گے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر یہ جو اعتراض کیا جا رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے ایک مقام پر جو ہے وہ فرمایا کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کلام رسول میں اس کا نشان نہیں ملتا، اور دوسرے مقام پر اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ حدیث روایت کی جاتی ہے، تو یہ تو تضاد ہو گیا۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا احادیث کے بارے میں کیا موقف ہے، اعلیٰ حضرت اس کی کیا تحقیق بیان کرتے ہیں، پہلے وہ سمجھنا ہوگا، پھر آپ اعتراض کریں گے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات صحیح لکھی ہے یا نہیں لکھی، اور اس اعتراض میں بھی پہلے آپ اصول پہ اعتراض کریں گے، پھر اصول کو آپ رد کرنے کے بعد باقی باتیں بعد میں کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلا اعتراض ہوگا اصول پر، اور اصول جب رد ہوگا تو اس کے بعد آپ جو ہے وہ پھر اس کی بات کا رد کر سکتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی پہلے تحقیق کو سمجھیں کہ اعلیٰ حضرت کا موقف کیا ہے، اعلیٰ حضرت کے نزدیک اصول کیا ہے، پھر آگے ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کرتے ہیں۔ یہاں پر میں بطور خاص آپ کی توجہ چاہوں گا چیزوں کو سمجھنے کے لیے۔ پہلی بات، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ جلد 5 صفحہ نمبر 534 اس میں یہ ارشاد فرمایا، یہاں پر اعلیٰ حضرت موضوع حدیثوں سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے کہ موضوع حدیثیں کیا ہوتی ہیں، پھر وہ کوئی حدیث کب کنفرم موضوع کہلاتی ہے، کب اس موضوع کے اندر یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، یہ ساری تحقیق اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائی۔ اس تحقیق کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت نے ایک مقام پر یہ لکھا کہ موضوع حدیث کی ایک قسم وہ ہے جس کو ایک جماعت نے بیان کیا، وہ یہ کہ جس کو کذاب لوگ روایت کریں، اور ایک دوسری جماعت نے بیان کیا کہ موضوع وہ ہے جس کو متہم بالکذب روایت کریں، یعنی جس کو ایک ایسا راوی روایت کرے کہ جس کا جھوٹا ہونا مشہور ہو کہ یہ بھائی جھوٹ بولتا ہے، اور یا پھر کوئی ایسا راوی ہو کہ جس کے بارے میں تہمت لگی ہوئی ہو کہ یار یہ جھوٹ بولنے میں نا ڈاؤٹ فل ہے، یہ سچ بولتا ہے نہیں بولتا کچھ پتہ نہیں ہے، یہ ڈاؤٹ فل راوی ہے۔ تو اب اگر کوئی ایسا راوی کوئی بھی روایت بیان کرتا ہے تو اس روایت کو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ اس نے روایت بیان کی ہے تو یہ موضوع ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کبھی کبھی ایک جھوٹا شخص بھی جو ہے وہ سچی بات کر جاتا ہے، تو اب یہاں پہ اس کی روایت کے اندر دو طریقے سے ڈاؤٹ آ گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ روایت ہو سکتا ہے صحیح ہو، لیکن چونکہ یہ جھوٹا ہے تو محدثین کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ یہ جھوٹا شخص ہے اس لیے اس کی روایت جو ہے وہ موضوع ہوگی۔ اب یہ کنفرم موضوع ہے یا نہیں، اس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے مزید 15 نکات بیان کیے ہیں کہ اگر یہ 15 نکات اس کے اندر دیکھے جائیں، یہ 15 قواعد ہیں، یہ 15 چیزیں ہیں، اگر ان 15 چیزوں کے مطابق یہ حدیث اس طرح کی ہمیں نظر آتی ہے اور اس راوی نے ایسی کوئی بات بیان کی ہے جو ان 15 چیزوں میں سے کسی ایک پر پوری اترتی ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ کنفرم موضوع حدیث ہے، اس نے جھوٹ ہی کہا ہے، اس دفعہ بھی جھوٹ کہا ہے۔ لیکن اگر وہ 15 چیزوں پہ پوری نہیں اترتی تو اب یہ کنفرم نہیں ہے، ہم اس کو کہیں گے ضرور کہ یہ موضوع ہے، اس کو موضوع کے تحت ہی شمار کیا جائے گا کیونکہ راوی جھوٹا ہے، لیکن یہ کنفرم نہیں ہو سکتا ہے اس جھوٹے نے اس دفعہ سچی بات کر دی ہو۔ تو اب ایسی کوئی حدیث ہے کہ جو ان 15 نکات پہ پوری نہیں اترتی اور کسی جھوٹے شخص نے بیان کی ہے، تو اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت اب مزید آگے بیان فرماتے ہیں کہ امام سخاوی نے ان دونوں بیان کردہ قسموں کو شدید الضعف کے مساوی قرار دیا ہے، یعنی یہ ایسی روایت ہے جو موضوع کے تحت آتی ہے لیکن شدید ضعیف جو روایت ہوتی ہے نا یہ اس کے برابر ہے، کیونکہ یہ 15 نکات پہ پوری نہیں اتر رہی، جو موضوع ہونے کے لیے 15 نکات ہیں ان میں سے کسی پہ پوری نہیں اتر رہی، تو یہ شدید ضعیف ہے، اور اس کے اندر ایک چونکہ ڈاؤٹ موجود ہے کہ یار ہو سکتا ہے اس دفعہ اس جھوٹے نے صحیح بات کہہ دی ہو، تو اس کو شدید الضعیف کے مساوی قرار دیا ہے۔ آگے اعلیٰ حضرت اسی موقف کو ترجیح دیتے ہیں، اس کے دلائل اعلیٰ حضرت نے ذکر کیے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ ضعیف کی یہ قسم
فضائل میں کارآمد ہو سکتی ہے جیسا کہ عام علماء کے کلام سے حاصل ہے، اور یہی موقف دلیل و قواعد سے مطابقت رکھتا ہے۔ تاہم اس قسم کی ضعیف حدیث کو احکام کے لیے حجت قرار نہیں دیا جا سکتا، اور نہ یہ درجہ حسن لغیرہ ہی کو پا سکتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایسی کوئی حدیث ہے تو اس سے فضیلت اس سے بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ یعنی اب دیکھا جائے تو جھوٹا راوی ہے، اس کے اندر ایک ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے اس دفعہ اس نے سچ کہا ہو، اور اب اس حدیث کو جو ہے وہ بطور فضیلت، بطور فضائل ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ہو گئی موضوع حدیث کی وہ قسم کہ جس کے بارے میں ایک ڈاؤٹ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ صحیح ہو۔ اس کو فضیلت کے اندر تو بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو جو ہے وہ احکام کے لیے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہ پہلا اصول ہے۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب آپ کو یہ پہلے اصول سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ فضیلت کے باب میں معتبر ہے، تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ یہاں پر جو ہے وہ علماء اس کو اگر کسی باب میں بطور فضیلت بیان کرتے ہیں تو اس کی مختلف طریقے ہوتے ہیں، جن میں سے ایک طریقہ کار یہ کہ یہ جھوٹے راوی نے روایت کی اور علماء کے تجربے میں آ گئی۔ جیسے مثال کے طور پر ایک روایت ہے، اعلیٰ حضرت نے وہ بطور مثال ذکر کی ہے کہ صلاۃ الحاجات کا ایک طریقہ کسی جھوٹے راوی سے منقول ہے، وہ ایک خاص طریقہ کار ہے کہ اتنی صورتیں پڑھنی ہیں، اس انداز سے جو ہے وہ اس میں تسبیحات پڑھنی ہیں، تو پھر انشاءاللہ دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اس کو روایت کرنے والا راوی جھوٹا ہے۔ اب یہ ان 15 نکات جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمائے کہ قرآن کے خلاف ہو، صحیح حدیث کے خلاف ہو، ان پہ پوری نہیں اترتی۔ تو اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو تجربہ کر کے دیکھا ہے کہ ہم نے اس انداز سے صلاۃ الحاجات پڑھی اور ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ تو اب یہ جو علماء کے تجربے میں آ گئی تو اب اس کو بطور حدیث آپ آگے بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ اس کو ایک تھوڑا کہ سمجھ لیں کہ گویا کہ ایک اور تقویت حاصل ہو گئی کہ علماء کے تجربے میں آ گئی۔ تو ایک تو اس کو تقویت ملنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ دوسرا تقویت کا طریقہ کار جو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا وہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 555 میں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بالفرض اگر کتب حدیث میں اصلاً پتہ نہ ہوتا، یعنی اگر کوئی ایسی حدیث ہوتی جو کتب حدیث میں سرے سے موجود نہیں ہے، تاہم ایسی حدیث کا بعض کلمات علماء میں مذکور ہونا، بلا سند مذکور ہونا ہی بس ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کتب حدیث میں موجود نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، مستدرک میں نہیں ہے، لیکن کسی ایک کلام، کسی ایک عالم دین کی کسی دوسری کتاب کے اندر، کوئی سیرت کی کتاب ہے اس میں بلا سند مذکور ہے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہی بس ہے۔ علماء کرام تو ایسی جگہ صرف کلمات بعض علماء میں بلا سند مذکور ہونا ہی کافی سمجھتے ہیں، اگرچہ طبقہ رابعہ وغیرہ کسی طبقہ حدیث میں اس کا نام و نشان نہ ہو۔ پھر اعلیٰ حضرت نے اس کی مثالیں بیان فرمائیں کہ دیکھیں یہ حدیث جو ہے وہ کہیں اور ہمیں نہیں ملتی، اس سیرت کی کتاب میں فلاں عالم نے لکھی ہے، اس سیرت کی کتاب میں فلاں عالم نے لکھی ہے، اس جو ہے وہ فقہ کی کتاب میں فلاں عالم نے لکھی ہے، لیکن کتب حدیث میں نہیں ملتی۔ تو یہاں پر پھر مزید ایک اور تقویت مل گئی۔ کلام رسول میں اس کا کوئی نشان نہیں ملا، کتب احادیث میں نہیں ملا، کسی اور کتاب کے اندر کسی مستند عالم نے اس کو بطور حدیث لکھا ہے۔ تو اب جب کسی اور کتاب کے اندر کسی مستند عالم نے اس کو بطور حدیث لکھ دیا تو یہ بھی فضیلت کے باب میں معتبر ہوگی اور اس کو بھی بطور روایت آگے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر یہ اصول ثابت ہو گیا کہ اگر کوئی حدیث ایسی ہے کہ جس کو جھوٹے راوی نے روایت کیا ہے، ان 15 نکات کے تحت اس کا جھوٹ ہونا ثابت نہیں ہوا، صرف ڈاؤٹ ہے کہ یہ موضوع حدیث ہے، کنفرم نہیں کہ یہ موضوع حدیث ہے، تو اب اس کو شدید الضعیف کہا جاتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم فضائل بھی بیان کیے جا سکتے ہیں، اور اگر علماء نے، مستند علماء نے اس کو بلا سند ذکر کر دیا ہو تو اب یہ حدیث کہلائی جا سکتی ہے اور اس کو بطور حدیث آگے بیان کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں پر ہم اتنے اصول کے بعد اس موقف پر آتے ہیں، اس اعتراض پر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ پر فرمایا کہ کلام رسول میں اس کا نام نہیں ہے، اور دوسری جگہ فرمایا کہ حدیث روایت کی جاتی ہے۔ اس کو بیان کرنے سے پہلے اب ذرا دیکھیے گا کہ اعلیٰ حضرت کا کسی بھی بات کو بیان کرنے کا معیار کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا معیار یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت اگر کسی بات کو مستند کتاب میں نہیں پڑھتے تو خود منع فرما دیتے ہیں کہ ہم نے کسی مستند کتاب میں نہیں پڑھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ شرعی طور پر اس کے اندر کوئی قباحت نہیں تو اس کو بیان بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن مستند کتاب میں موجود نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر فتاوی رضویہ کی جلد 29 صفحہ نمبر 630 میں اعلیٰ حضرت سے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مشہور کرامت ہے کہ 12 سالہ کشتی جو ہے وہ ڈوبی تھی تو اس کو اعلیٰ حضرت نے بارات سمیت واپس نکال دیا اور وہ بڑھیا بڑی خوش ہو کر گئی تھی، تو اس کرامت کے بارے میں اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگرچہ نظر سے کسی کتاب میں نہیں گزری، یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی مگر زبان پر مشہور ہے
اور اس میں کوئی امر خلاف شرع نہیں، اس کا انکار نہ کیا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ فرمایا کہ ہم نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی ہے۔ ابھی یہ جو روایت ہے، یہ جو کرامت ہے، میں اس کے تبصرے پر نہیں جا رہا کیونکہ وہ میرا موضوع نہیں ہے، ویڈیو پھر بہت زیادہ طویل ہو جائے گی۔ یہاں پر میرا موضوع یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اگر کسی چیز کو یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے، تو اعلیٰ حضرت پڑھ کے دیکھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اس کو پڑھا ہوتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ فلاں جگہ پر لکھا ہے یا فلاں نے روایت کیا ہے یا یہ کتابوں میں موجود ہے، اور اگر نہیں پڑھا تو اعلیٰ حضرت اس کا رد فرما دیتے ہیں کہ میں نے کتاب میں نہیں پڑھا، جیسے کہ یہاں پہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ میں نے یہ جو ہے وہ کسی کتاب میں نہیں پڑھی، لیکن رد بھی نہ کیا جائے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعلیٰ حضرت کا اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جو ہے وہ پہلے کتابوں میں پڑھتے ہیں پھر بات کو آگے بیان کرتے ہیں، یہ اسٹینڈرڈ ہے اعلیٰ حضرت کا۔ اب ان تمام چیزوں کی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک اصول تو یہ بیان کر دیا کہ موضوع حدیث ہے، 15 جو رولز ہیں، 15 جو ریگولیشنز ہیں، اس کے مطابق اس کا موضوع ہونا کنفرم نہیں ہے، تو اس کے اندر یہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ صحیح ہو سکتی ہے، جھوٹے نے اس بار سچی بات کہی ہو، یہ ہو سکتا ہے، اسی لیے اس کو فضائل کے باب میں معتبر مانا جاتا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی حدیث کسی کتب حدیث میں موجود نہیں ہے، لیکن ایک کسی مستند عالم نے اپنی کتاب میں بغیر سند کے اس کو لکھا ہے، تو آپ اس کو بطور حدیث آگے روایت کر سکتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کا اسٹینڈرڈ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت جو بھی بات آگے بیان کرتے ہیں وہ پڑھنے کے بعد بیان کرتے ہیں۔ اب آ جائیں جو اعلیٰ حضرت نے دونوں باتیں ذکر کی ہیں کہ ایک جگہ پر اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ کلام رسول میں اس کا کوئی نشان نہیں ملتا، اور دوسرے مقام پر فرمایا حدیث روایت کی جاتی ہے۔ اب ذرا ان الفاظ پر غور کریں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ پہلی حدیث جو زید نے بیان کی، کلام رسول میں اس کا نشان نہیں، ہاں قول اولیاء ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جتنی کتب احادیث دیکھی اس کے اندر اس کا کوئی نشان نہیں ہے، یہ روایت وہاں پہ کوئی ذکر نہیں کی گئی۔ ہاں اولیاء کرام نے اپنے یہاں پر اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ اپنے قول کے طور پر ذکر کیا ہے کہ من لا شیخ لہ فشیخہ الشیطان۔ لیکن پھر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے ایک اور مقام پر جو الفاظ استعمال کیے نا، وہ یہ بیان کیے کہ حدیث روایت کی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت یہ نہیں کہہ رہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہے، اعلیٰ حضرت نے کہا حدیث روایت کی جاتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب اعلیٰ حضرت کے اگر اسٹینڈرڈ کو دیکھا جائے تو اعلیٰ حضرت یہاں پر جو بات کر رہے ہوں گے نا، وہ کسی عام آدمی کی بات نہیں کر رہے ہوں گے کہ یہ حدیث روایت کرنے والے عام آدمی ہیں، بلکہ جو روایت بیان کی جا رہی ہے، یہ جو حدیث روایت کی جا رہی ہے، یہ مستند علماء کی طرف سے ہوگی، جو کہ اعلیٰ حضرت کا اسٹینڈرڈ ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ بات پہلے ہی پیچھے اصول میں ثابت کی تھی کہ اگر کوئی روایت ایسی ہے کہ جس کا نشان ہمیں کلام رسول میں نہ ملتا ہو اور علماء نے اس کو بطور حدیث اپنی کسی کتاب کے اندر درج کر دیا ہو، تو اس کو حدیث کہا جا سکتا ہے۔ تو ایک مقام پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ کلام رسول میں اس کا نشان نہیں، یعنی کتب حدیث کے اندر یہ موجود نہیں ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت اپنا موقف نہیں کر رہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حدیث ہے یا میں نے دیکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں ہے۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں حدیث روایت کی جاتی ہے، یعنی علماء نے بیان کی ہے۔ تو اب جب ایک عالم دین ہو، مستند عالم دین ہو، اس نے اپنی کتاب کے اندر بطور حدیث کسی قول کو ذکر کیا ہو، وہ ان 15 نکات کے خلاف بھی نہ ہو، 15 نکات پر پورا بھی نہ اترتا ہو کہ جس کی بنیاد پر اس کو کنفرم موضوع کہا جائے، تو پھر اس کو بطور حدیث ذکر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ پیچھے اصول ذکر کیا گیا۔ تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت کے قول میں تضاد نہیں ہے، اعلیٰ حضرت نے اصولوں کی روشنی میں بات کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے یہاں پر یہ جو حدیث جس باب میں ذکر کی ہے یا اس کو بطور حدیث جس باب میں روایت کیا ہے، وہ کوئی حکم بیان نہیں کیا جا رہا، وہاں پہ فضائل کو ذکر کیا جا رہا ہے، وہاں پر شریعت کی ایک حکم کی مزید وضاحت کی جا رہی ہے۔ جیسے شریعت مطہرہ کا حکم یہ ہے کہ آپ کو رہنمائی حاصل کرنے کے لیے علماء سے وابستگی ضروری ہے، آپ کو کوئی نہ کوئی ایسی گائیڈ لائن لینے کے لیے، شرعی گائیڈ لائن لینے کے لیے کوئی نہ کوئی استاد آپ کو چاہیے۔ اب اعلیٰ حضرت نے جو یہ وضاحت ہے نا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان، اس موقف کو بھی سمجھا جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اگر قول علماء بھی لیا جائے یا قول صوفیہ بھی لیا جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص سرے سے پیروں کے انکار کرتا ہو کہ بھئی پیر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے یا پیر کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، تو یہ اس کے لیے ہے۔ دوسرا ایسے شخص کے لیے ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مرشد جو ہوتا ہے نا، پیر جو ہوتا ہے، مرشد جو ہوتا ہے، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو مرشد عام ہوتا ہے، ایک مرشد خاص ہوتا ہے۔ مرشد عام وہ ہوتا ہے جیسے ہمارے علماء کے بیانات سننا، پھر اسی طریقے سے ان کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، قرآن و حدیث کو ان کی تفاسیر کی روشنی میں سمجھنا، تو یہاں سے یہ ہدایت اگر حاصل کر رہا ہے تو یہ مرشد عام ہے، اور مرشد خاص وہی خاص پیر صاحب۔ اب اگر کوئی شخص نہ مرشد عام سے ہدایت حاصل کر رہا ہو، نہ مرشد خاص سے ہدایت حاصل کر رہا ہو،
تو اب ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کا پیر شیطان ہے، اس کو ہدایت دینے والا شیطان ہے، کیونکہ نہ یہ قرآن پڑھ رہا ہے، نہ حدیث پڑھ رہا ہے، نہ تفسیریں پڑھ رہا ہے، نہ شروحات پڑھ رہا ہے، نہ علماء کے بیانات سن رہا ہے، نہ ان کی کتابیں پڑھ رہا ہے، تو اب اس کو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ یقیناً اس کو شیطان سے ہدایت ملے گی۔ تو اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے کوئی حکم شرع بیان نہیں کیا، بطور فضیلت اس کو ذکر کیا ہے۔ ایک حکم شرع جو ہے اس کی مزید وضاحت کے لیے اس حدیث کو ذکر کیا ہے اور کسی اور عالم کی طرف منسوب کر کے ذکر کیا ہے، تو یہ اعلیٰ حضرت کے اصولوں کے مطابق ہے۔ لہٰذا اب میری کامران صاحب سے یہ التجا ہے کہ پہلے تو آپ ان اصولوں کا رد کریں، اور جن جن علماء نے یہ اصول لکھے ہیں ان علماء کے نام لے کر ان کا رد کریں کہ اس نے یہ اصول لکھا ہے، اس نے یہ اصول لکھا ہے، اس نے یہ اصول لکھا ہے۔ جن کے نام اعلیٰ حضرت نے گنوائے ہیں یا کتب احادیث کے اندر یا اصول احادیث کے اندر جہاں جہاں اس اصول کا ذکر ہے ان سب کا آپ رد کریں۔ پھر دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ حدیث روایت کی جاتی ہے، تو اس قول سے یہ لگ رہا ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کسی عالم دین کی کتاب میں پڑھا ہے۔ تو پہلے آپ پھر یہ ثابت کریں کہ آپ نے اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ کسی عالم دین کی کتاب میں نہیں پڑھا، خود ہی اعلیٰ حضرت نے بیان کر دیا علماء کی طرف منسوب کر کے۔ تو اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابیں پڑھی تھیں، اور جتنی کتابیں اعلیٰ حضرت نے پڑھی ہیں اس کی لسٹ آپ کو پوری بتانی پڑے گی کہ اعلیٰ حضرت نے یہ کتابیں پڑھی تھیں، اور ان میں سے کسی کتاب کے اندر جو ہے نا وہ مجھے تو یہ روایت نہیں ملی۔ اور پھر آپ کو یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ دنیا کی جتنی کتابیں نا ان میں سے کسی کے اندر یہ بطور حدیث اس کو روایت نہیں کیا گیا، تو پھر آپ کا اعلیٰ حضرت کے اوپر اعتراض بالکل ویلڈ سمجھا جائے گا۔ ورنہ یہ آپ کی سوچ ہے، آپ کی فکر ہے، آپ کو ایسا لگا کہ اعلیٰ حضرت کے کلام میں تضاد ہے تو اس کی وجہ سے اعلیٰ حضرت پر یا فتاوی رضیہ پر اعتراض نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے حوالہ غلط نہیں ہو جائے گا۔ آپ کو اگر یہ لگتا ہے کہ یہ غلطی ہے تو یہ آپ کا موقف ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اصولوں کی روشنی میں یہ بات بیان کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بھی اور دیگر سننے والوں کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت کے اوپر جو دوسرا اعتراض کیا گیا ہے، جو مزید اعتراضات کیے گئے ہیں، اس کے ساتھ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، اور اس میں انشاءاللہ آپ کے دیگر اعتراضات کے بھی جوابات ذکر کیے جائیں گے۔